اور میں آپ تمام دوستوں کو بھی یہی بتانا چاہوں گا، یہی کہنا چاہوں گا، میرا میسج آپ کو یہی ہے کہ اگر زندگی میں بدلنا چاہتے ہیں، اگر زندگی میں بڑے آدمی بننا چاہتے ہیں، حالات بدلنا چاہتے ہیں، زندگی میں بہت بڑی سکسیس چاہتے ہیں، خوابوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں، آپ کو گاڑی چاہیے، آپ کرائے کے گھر کی زندگی سے نجات چاہتے ہیں، آپ مشکلات سے نکلنا چاہتے ہیں اور ایک خوشحالی کی لائف جینا چاہتے ہیں، تو نیٹ ورک مارکیٹنگ کے پروفیشن کو جوائن کیجئے۔ یہ محض ایک پروفیشن ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ کا جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، جو آپ کو بڑا آدمی بنا سکتا ہے، جیسے میں بن چکا ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ اپنی سٹوری شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ ایک وقت مجھ پر بھی تھا جب میں غریب تھا اور غربت سے امارت تک کا میں نے سفر کیسے کیا۔ یہ ساری کی ساری میں انشاءاللہ آپ دوستوں سے سٹوری شیئر کروں گا۔ بہت زیادہ دوست کہہ رہے تھے کہ سر آپ اپنی سٹوری شیئر کریں، تو میں آج انشاءاللہ آپ کے ساتھ اپنی زندگی کے گزرے ہوئے لمحات جو ہیں وہ تمام ڈسکس کروں گا۔ ایک وقت تھا جب ہم بھی غریب تھے، اتنے غریب جس کی انتہا نہیں ہے۔ جب میں پیدا ہوا دوست احباب مبارکبادیں دینے کے لیے آ رہے تھے، تو میرے والد صاحب کو ان کے ایک دوست تھے جو فوج میں بطور ایک سپاہی ملازمت کر رہے تھے، وہ میرے بابا کو مبارک دینے کے لیے آئے۔ یہ وہ باتیں تھی جو میرے بابا نے مجھے بتائیں۔ ان نے مبارک کے درمیان میں میرے بابا کو کہا، بھائی جان آپ اس بچے کا نام بھی میرے نام سے رکھیں اور اسی کے نام سے میرا نام بھی ندیم رکھا گیا، اور اس کو آپ میٹرک کروا لیں، آپ اس کو میٹرک کروائیں، انشاءاللہ اس کو جاب پر میں لگواؤں گا۔ تو میرے والد صاحب کے دماغ میں وہ بات آ گئی، وہ مجھے جاب کے لیے تیار کرنے لگے۔ میں بڑا ہوا، چلنے کے قابل ہوا، مجھے اسکول میں ڈال دیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے گاؤں کے اپنے اسکول ہوتے ہیں، صرف میں نے 3 سال کے وقت کے اندر پرائمری کمپلیٹ کی۔ اس کے بعد میں 6ٹھی کلاس میں چلا گیا کیونکہ میری بیس اور بنیاد نہیں بنی ہوئی تھی۔ مجھے سیکشن اے والوں کے پاس اس نے مجھے بی کا کہا، بی والوں نے مجھے ڈی کا کہا۔ میں بڑا خوش ہو رہا تھا کہ شاید میرے نمبر اچھے ہیں، میں بڑے لیول پہ جا رہا ہوں، اور بی والوں نے سی کا اور سی والوں نے ڈی کا۔ جب میں ڈی میں گیا تو میں نے دیکھا کمرہ ٹوٹا سا، ٹوٹی سی کرسیاں۔ وہ میں نے جب حالات دیکھے تو مجھے اپنی اوقات یاد آ گئی کہ میں تو ایک بیکار ترین ہوں اور بیکار لوگوں کی یہ کلاس ہے۔ میرے ٹیچر صاحب نے کہا بیٹا بیٹھ جائیں، تو میں 6ٹھی میں پڑھنے لگا۔ سارا دن آوارہ گردی کرتے تھے، کوئی پڑھنے کا شوق نہیں تھا کیونکہ اسکول ہم صرف میٹرک کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ خیر 6ٹھی کلاس میں الحمدللہ میں نے بڑی محنت کی اور 73 نمبر میں نے حاصل کیے۔ یوں کر کے میں فیل ہو گیا۔ اگلے سال میں نے محنت کی تو میں 6ٹھی سے کلیئر کر کے 7ویں میں چلا گیا۔ 7ویں میں بھی میں نے ایسے ہی 2 سال لگائے۔ جب میں 6ٹھی میں فیل ہوا تو میرے باپ نے شتوت کی سوٹی سے مجھے گولڈ میڈل دیا تھا۔ یہ وہ گولڈ میڈل ہے جو والدین سے اکثر ہم لیتے رہتے ہیں۔ والدین کی مار بڑی کمال ہوتی ہے، والدین بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت ہی اچھے۔ ہر بار فکر کرتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو بڑا آدمی بنائے، اس کا بیٹا اس جیسا نہ ہو، اس کا بیٹا مزدور نہ ہو۔ میرے باپ کے اندر بھی یہی جستجو تھی، یہی آگ تھی، وہ مجھے بھی بڑا آدمی بنانا چاہتا تھا۔ جیسی زندگی وہ خود گزار رہا تھا وہ مجھے ایسی زندگی نہیں دینا چاہتا تھا، اور اس لیے وہ جدوجہد کر رہا تھا کہ میرا بیٹا پڑھ جائے، لیکن میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا کیونکہ ہمارا معاشرہ کے لوگ، میرے کلاس فیلو، میرے دوست احباب کچھ اس طریقے کے تھے، میری محفل اس طریقے کے لوگوں کے ساتھ تھی جو قابل نہیں تھے، جو ذہین نہیں تھے، جن کو پڑھائی سے کوئی شوق نہیں تھا، بس انہیں تو وقت گزارنا ہوتا تھا۔ وقت گزرنے لگا دوستو۔ 4 سال کے بعد یعنی 5ویں سال کی شروعات میں مڈل میں چلا گیا، اور جیسے میں نے مڈل کلاس کا آغاز کیا، کچھ وقت گزرا، محنت کرنے کا خیال آیا کہ ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ میں دن رات کر کے محنت کر رہا تھا، اور یوں وقت گزرتا رہا۔ اس سیانے کہتے ہیں غریبوں نے روزے رکھے دن بڑے ہو گئے۔ وہ جو میرا مڈل کے پیپر تھے وہ سکول سے بورڈ کے ہو گئے۔ پہلے ہم سکول میں دیتے تھے، پھر بورڈ کے ہو گئے۔ لو جی غریبوں نے روزے رکھے بڑے ہو گئے دن۔ اب بھی کیا بنے گا؟ میں کتابیں دوستوں سے مانگ رہا تھا۔ 15 سے 20 دن، 1 مہینہ پہلے رہتا تھا، میں دوستوں سے کتابیں مانگ کے اپنی سٹڈی کے لیے میں کوشش کر رہا تھا۔ خیر مختصر یہ میں فیل ہو گیا۔
یعنی انگلش میں سے میں نے 13 نمبر حاصل کیے۔ اس کے بعد میں جب گھر آیا تو میرے بابا بڑے غصے میں تھے، ٹوکے کی ہتھی نکال کے کھڑے ہوئے تھے مجھے مارنے کے لیے۔ میں دوڑ لگا گیا، ساری رات میں نانی کے گھر رہا، اگلی رات صبح واپس آیا تو میرے بابا نے سائیکل نکالا اور میرا سامان بھی، کپڑے بھی لیے اور مجھے کہا میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہتا میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہا چلیں۔ میرا باپ آرے کا مستری تھا اور سیدھا مجھے آرے پر لے گیا، کیونکہ وہ آرے کی مزدوری کرتا تھا، مجھے بھی وہاں پہ لے گیا۔ میں نے اپنے بابا کو کہا بابا میں پڑھوں گا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں پڑھوں گا۔ تو میرے بابا نے کہا نہیں بیٹا، اب تم میرے ساتھ مزدوری کرو گے۔ خیر کچھ وقت میں نے وہاں لگایا، میرے باپ نے مجھے شام کو 50 روپے دیے۔ 15 دن لگاتار ایسے چلتا رہا۔ 16ویں دن دوبارہ میرے باپ نے پکڑا، مجھے اسکول لے گیا۔ تو میں نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا آپ ایک اچھے تاجر نہیں ہیں۔ کہتا بیٹا یہ تجارت کا معاملہ کہاں سے؟ میں نے کہا دیکھیں سمپل سی بات ہے، میں کام پہ جاتا ہوں، آپ مجھے 50 روپے دیتے ہیں، میں اسکول جاتا ہوں مجھے 5 روپے دیتے ہیں، کیا میں پاگل ہوں جو 45 کا نقصان اٹھاؤں گا؟ تو اس دن میرے بابا نے مجھے بہت مارا۔ خیر میں واپس آیا، پہلی بار میں لاہور کی طرف روانہ ہوا۔ پہلی بار زندگی میں نے لاہور میں آ کے آغاز کیا تھا اپنے کام کا، اپنے کزنوں کے پاس، اور لیڈیز پرنٹنگ سوٹ کا میں نے آ کے آغاز کیا۔ کوئی 8-9 ماہ 1 سال تک میں نے وہاں کیا۔ پھر میں کراچی چلا گیا۔ کراچی میں نے ڈرائیوری کے لیے، مجھے بڑا شوق تھا ڈرائیور بننے کا، میں نے وہاں پہ بہت ٹائم کلینڈری کی۔ تو وہاں سے بھی جو زندگی تھی نا، یقین کریں بالکل ایک بھیانک اور سخت ترین دردناک زندگی، اس سے بھی میرے حالات نہیں بدلے۔ پھر میں وہاں سے نکلا، مظفر گڑھ سینٹرل جیل میں نے بہت ٹائم کام کیا۔ لوگوں کے جانوروں کو میں نے گھاس ڈالا، آرو کے اوپر میں نے مزدوریاں کی ہیں، گنے کی لوڈگیں میں نے کی ہیں۔ گنے کی لوڈگیں سردیوں کے اندر ہاتھ کانپ رہے ہوتے تھے، ہم کر رہے ہوتے تھے۔ یہ سب میں کیوں کر رہا تھا؟ کیونکہ میری والدہ کی عمر کی مریض ہو چکی تھی، بیمار ہو چکی تھی، جس کی باڈی کوئی بھی کام نہیں کرتی تھی۔ ہمارے گھر کے حالات یہ ہو چکے تھے کہ اتنے ہم غریب تھے کہ 2 ٹائم کی روٹی بھی ہماری پوری نہیں ہوتی تھی۔ بڑے سخت ترین معاملات ہماری زندگی میں تھے، ایسے دن بھی گزارے، کئی دن بھوکے بھی گزارے ہیں۔ اتنی ٹف لائف کہ جس کی انتہا نہیں ہے۔ اپنوں نے چھوڑ دیا، کوئی بھی نہیں جانتا سمجھتا تھا۔ بابا ایک انتہائی سادے سے انسان تھے، انہوں نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی حالات کو بدلنے کی، لیکن ایک مزدور شخص کتنے حالات بدل پائے گا؟ زیادہ سے زیادہ وہ 2 ٹائم کی روٹی دے سکتا ہے، اس سے اوپر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو میرے پیچھے وہ وجہ تھی میری والدہ۔ ہم ہسپتال ملتان نشتر کے اندر تھے، انہوں نے جواب دے دیا۔ وہاں سے ہم گھر واپس لوٹے تو مجھے ایک کال آئی، کہتا کیا کام کرنا چاہیں گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں جی، کام میں کرنا چاہوں گا۔ اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے ایک بڑی شاندار انڈسٹری ہے، آپ فیصل آباد پہنچ جائیں۔ تو میں نے سامان اٹھایا، 20 جون 2014 کو میں فیصل آباد پہنچا۔ میرے دوست نے مجھے نیٹ ورک مارکیٹنگ کی انڈسٹری متعارف کروائی۔ میں نے 4-5 دن ان کے کلاس کو لیا، میں نے کام کو سمجھا، مجھے کام اچھا لگا، مجھے یقین ہو گیا کہ میں اپنے یہاں سے حالات بدل سکتا ہوں، میں اپنے آپ کو بدل سکتا ہوں، میں اپنے آپ کو بڑا آدمی بنا سکتا ہوں، میرے جتنے بھی خواب ہیں میں وہ سارے پورے کر سکتا ہوں۔ اور اس وقت میرا سب سے جو بڑا خواب تھا اپنی والدہ کا علاج کروانا تھا۔ پھر میں نے دن رات محنت کی اس انڈسٹری کے اندر۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ صبح روٹی کھائیے، مجھے نہیں پتا تھا شام کو کب کھائیے، یعنی لوگ سو رہے ہوتے تھے، میں کام کر رہا ہوتا تھا۔ لوگ ٹک ٹاک، لوگ موبائل، لوگ ادر چیزوں کی طرف ہوتے تھے، میں کام میں لگا ہوتا تھا، میں کام کر رہا ہوتا تھا، کیونکہ مجھے صرف ایک دماغ میں بات چل رہی ہوتی تھی میرے دماغ میں کہ مجھے کامیابی چاہیے، مجھے سکسیس چاہیے۔ وہاں سے میں فیصل آباد شفٹ ہوا، فیصل آباد سے میں اکاڑا شفٹ ہو گیا۔ تو اکاڑا میں ہمارے محسن میرے ایک استاد آصف علی، اللہ پاک انہیں عزت دے، انہیں ایک بہت بڑی زندگی عطا کرے، بہت ہی کامیاب ترین انسان ہے، انہوں نے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کی۔ تو خیر میں نے آغاز کیا 12,000 روپے سے۔ اسی طریقے اس انڈسٹری سے میں اپنے رینک بدلتا گیا۔ آج الحمدللہ اس انڈسٹری سے میں اپنا گھر 2.5 کنال کا بنا چکا ہوں، میں گاڑی حاصل کر چکا ہوں، میں نے 5 بہن بھائیوں کی شادی کی ہے، الحمدللہ زمینیں خریدی ہیں،
بہت چیزیں میں اسی انڈسٹری سے بنا چکا ہوں. ہم 3 بھائی ہیں, ہم تینوں بھائی الحمدللہ اسی انڈسٹری کے ساتھ وابستہ ہیں, اسی انڈسٹری کے ساتھ کام کرتے ہیں, اور آج ہم ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہیں. اور میں آپ تمام دوستوں کو بھی یہی بتانا چاہوں گا, یہی کہنا چاہوں گا, میرا میسج آپ کو یہی ہے کہ اگر زندگی میں بدلنا چاہتے ہیں, اگر زندگی میں بڑے آدمی بننا چاہتے ہیں, حالات بدلنا چاہتے ہیں, زندگی میں بہت بڑی سکسیس چاہتے ہیں, خوابوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں, آپ کو گاڑی چاہیے, آپ کرائے کے گھر کی زندگی سے نجات چاہتے ہیں, آپ مشکلات سے نکلنا چاہتے ہیں اور ایک خوشحالی کی لائف جینا چاہتے ہیں, تو نیٹ ورک مارکیٹنگ کے پروفیشن کو جوائن کیجئے. یہ محض ایک پروفیشن ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ کا جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے, جو آپ کو بڑا آدمی بنا سکتا ہے. جیسے میں بن چکا ہوں, انشاءاللہ آپ بھی بن سکتے ہیں. ایک وقت آئے گا جب آپ کے بھی خواب انشاءاللہ جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہوں گے. اوکے, شکریہ جی, اللہ حافظ.